خدا کی فاطمہ بنت نبی بتول ہے۔ جی ناظرین کرام، ہمارا اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں جن کی نسبت رمضان المبارک سے ہے، اور آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ آج سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اس ضمن میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بلکہ اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن عائشہ ابوبکر۔ عائشہ، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان کی ولادت باسعادت پہ گفتگو کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ سیدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، آپ کی ولادت باسعادت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کرنے سے 5 برس پہلے ہوئی، اور آپ جیسا کہ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے مشہور القابات میں سے سیدۃ النساء اہل الجنہ مشہور القابات ہے، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، اس کے علاوہ آپ کے دیگر القابات ہیں۔ سیدہ بچپن سے ہی نہایت متین اور سنجیدہ طبیعت کی مالک تھیں، اور آپ نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، آپ اس وقت 5 سال کی تھیں، صحیح، اور مکے میں جتنے بھی ظلم و ستم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈھائے گئے دعوت تبلیغ کو عام کرتے ہوئے، آپ ان کی عینی شاہد تھیں، اور آپ اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہی تھیں ان تمام معمولات میں، اور آپ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکتی تھیں، اور جو بیٹی کا باپ کے ساتھ ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حسن دیا اس تعلق کو، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ہی حساس طبیعت آپ کی جو ہے وہ ان تمام حالات کے تناظر میں آپ کی ہو چکی تھی۔ اچھا، آپ کے نکاح پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس عمر میں آپ کا نکاح ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ مکرمہ میں ہی سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں اور اس مقصد سے عرض کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتزوجنی فاطمہ تا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں نہیں دیتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے آپ کی مالی طور پہ کیفیات بھی، آپ آگاہ تھے بخوبی ان سے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، مال غنیمت میں بدر کے غزوے کے بعد جو آپ کے پاس ایک زرہ آئی تھی وہ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا نے، آپ کے ذہن میں نہیں تھا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دلایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وہ عنایت میرے پاس موجود ہے۔ اب حضرت علی کو بڑا ایک لگاؤ تھا اس کے ساتھ، کیونکہ تحفہ ملا تھا، اور وہ بھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو خیر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ حق مہر کے لیے اس کو فروخت کر دیں۔ آپ جب اس کو فروخت کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ مالدار صحابہ میں سے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان کے مال نے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اتنا کسی اور کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ساری رودات سنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوستانہ تھا مولا علی کے ساتھ، تو آپ نے وہ زرہ 480 دراہم میں خرید لی۔ صحیح۔
اب چونکہ کیفیت اور وہ تعلق اس زرا کے ساتھ محبت کا، کیونکہ تحفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت دینے کے بعد اس زرا کی کہا کہ مولا علی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ تحفہ دینے سے محبت پڑتی ہے؟ تو یہ زرا میں آپ کو واپس تحفے میں دیتا ہوں. تو اس طرح سے وہ زرا دوبارہ آپ کے پاس آ گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ 480 دراہم لے کے مولا علی حاضر ہوئے اور آپ نے آقا کریم کو وہ نظر کیے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی تھی. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جوان ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چچا آپ نے میری بڑی کفالت کی اور بڑی اچھے طریقے سے تمام جو ہے وہ آپ نے اپنے فرائض کو سر انجام دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ علی کو میں اپنی کفالت میں لے لوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک وہ بھی بڑا گہرا تعلق تھا مولا علی کے ساتھ، بھائی بھی تھے اور پھر کفالت میں بھی تھے. تو آقا کریم کے سامنے ہی انہوں نے وہ جب پیش کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال میں تصرف فرماتے ہوئے حضرت بلال کو کہا کہ خوشبو لے آؤ، سیدہ کائنات کی شادی ہے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے. اور جو باقی پیسے بچے ان کے 2 حصے کیے گئے. ایک گھر کا ضروری سامان خریدا گیا اور اس سامان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامان میں ایک موٹی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا بچھونا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، اور بعض روایات کے مطابق ایک چارپائی بھی شامل تھی. ناظرین کرام، اس وقت پروگرام نور رمضان میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اپنی میزبان سلمہ خان کے ساتھ. تو یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں عائشہ، کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بطور جہیز عطا کی گئی تھی سیدہ پاک کو؟ یہ آپ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک پہلو اجاگر کیا. ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جہیز تھا، اور جو جہیز کی ایک رواج ایک ہم میں آ گیا ہے، اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جہیز فاطمیہ، اس کو ایک ٹرمینالوجی بھی دے دی گئی. حالانکہ یہ جہیز نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے نان و نفقہ، اور نان و نفقہ میں 3 میجر چیزیں آ جاتی ہیں، رہائش، خوراک اور لباس. یہ مرد کے ذمہ لگایا ہے، بالکل عورت پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ پیسے حضرت علی کے ہی تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی طرف سے ہی وہ سامان لیا تھا، جس کو آج ہم مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جہیز تھا. وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت علی کی جو ذمہ داری تھی آپ اسی کو پورا کر رہے تھے. اس کا حصہ تھا. اور یہ جو ہمارے ہاں یہ ایک برڈنائز کر دیا گیا ہے لڑکی کے والدین کو کہ یہ سامان، اور باقاعدہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں. بالکل. تو یہ تو ایک اپنے فرائض سے وہ لڑکا خود پیچھے ہٹ رہا ہے کہ نان نفقہ کی ذمہ داری وہ اس بستر پہ سوئے گا جو بیوی کی طرف سے آیا ہے. دیکھیے تو غیرت آپ دیکھیں نا کہ کہاں پہ چلے گئی ہمیں. ہم نے یہ رواج اپنے ہمسایہ قوموں سے لے لیا، جہاں پہ بیٹی کو جو ہے وہ وراثت کا تو حق ہے ہی نہیں. بیٹی کو جو ہے وہ جو بھی دینا ہے انہوں نے جہیز کی صورت میں دے دینا ہے. یہ وراثت تو اسلام نے جو باقاعدہ وارث بنایا ہے، وہ پورا اس کو، اگر آپ نے بیٹی کو تحفہ دینا ہے تو اس کا حق جو آپ پہ آپ نہ ادا کریں تو گناہ ہے. آپ اس کو وراثت میں حصہ دیں، اس کا مکان میں حصہ بنتا ہے، اس کا آپ کے کاروبار میں حصہ بنتا ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ دیں. بالکل صحیح. تو جہیز کے نام پہ بیٹی پرایا دھن کر کے اس کو بالکل سر سے اتار دینا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو خیر ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ میرا رات کو انتظار کیجئے گا، میں آپ کے گھر آؤں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پہ تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹی پانی لاؤ. جب پانی پیش کیا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی اور وہ پانی دوبارہ اس مشکیزے میں، اس پیالے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اور پھر اس پانی کے چھینٹے حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سینے مبارک اور آپ کی کندھوں پر ڈالے. اور پھر آپ نے ایک دعا دی. دعا یہ دی کہ اللہم بارک فیہما وفی شملیہما، الہی ان دونوں کو بابرکت بنا اور ان دونوں کے ملاپ کو بھی بابرکت بنا. سبحان اللہ. اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی کو دعوت ولیمہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ولیمے کی دعوت ان چیزوں میں سے ہے جن کو حکم کے طور پہ کہا گیا, اور بلکہ اس میں یہ تاکید کی گئی کہ ولیمے کی دعوت, کہا گیا کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے. تو اس لیے جہاں پہ ہم اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کریں ریسیپشن کے اوپر, وہاں پہ اسپیشلی وہ لوگ جن کو معاشرے نے تھوڑا سا پیچھے ان کی غربت کی وجہ سے دھکیل دیا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھتے ہوئے ان کو ساتھ شامل کیا جائے. اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ یہ جب میں نے پڑھا تو میں ایک جھوم اٹھی کہ جو دعوت ولیمہ تھی اس میں کیا کیا خوبصورت آئٹمس تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پنیر, کھجور اور جو کی روٹی اور گوشت کا انتظام فرمایا انہی پیسوں سے جو مولا علی کے تھے. اور یہ آپ کی دعوت ولیمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عائشہ اب بڑھتے ہیں سیدہ پاک کی اولاد کی جانب. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اس حوالے سے تو کیا ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. بے شک بے شک. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے 6 بچے تھے, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شہزادیوں میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ اور حضرت محسن بچپن میں ہی انتقال ان کا ہو گیا, اور باقی جو ہے وہ سن بلوغت کو پہنچے, اور ان کا جو کردار کلیدی رہا واقعہ کربلا میں اور اس کے علاوہ بھی دین کے فروغ میں, وہ کسی سے جو ہے وہ مخفی نہیں. اچھا عائشہ, سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رہائش تھی اور آپ کے جو معمولات تھے وہ کیا تھے؟ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کاشانہ نبوی سے تھوڑا فاصلے پہ رہتی تھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بیٹی کے گھر تشریف لے جایا کرتے, تو تھوڑی سی یہ دقت تھی کہ تھوڑا دور جانا پڑتا. ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر اپنے گھر سے قریب کر لوں, تاکہ جو ہے وہ آنے جانے میں نہ آپ کو تنگی ہو نہ مجھے تکلیف ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہنے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مشورہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے کاشانہ کے پاس حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی مکانات ہیں, آپ ان سے کہہ دیں وہ کوئی میرے لیے خالی کروا دیں گے, ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ, نعمان حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بہت سے اپنے مکان دین کے لیے مختص کر دیے, تو اب مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں, کیونکہ مزاج نبوی سے آشنا تھیں. جتنے حیادار میرے نبی تھے اتنا اور کوئی بھی نہیں تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے بعد یہ بات جو باپ بیٹی کے درمیان ہوئی, یہ حضرت حارث بن نعمان تک اس خواہش کو یہ پہنچ گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ کہ آپ کا گھر قریب آ جائے, حضرت فاطمہ نے یہ مشورہ دیا, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی. حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قریب مکان میں لانا چاہتے ہیں, تو یہ مکان جو آپ کے متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں, آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیجئے. خدا کی قسم جو چیز آپ مجھ سے لے لیں وہ مجھے زیادہ پیاری ہے اس کے جو چیز میرے پاس رہے. سبحان اللہ. اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حارث تم سچ کہتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت سے نوازے. آپ نے معمولات کا ذکر کیا. حضرت فاطمہ الزہرا, آپ کو دیکھیں نا تربیت کس نے کی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جن کے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, جن کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں, تو عبادت کا شوق بہت تھا, بلکہ آپ پوری رات سجدے میں گزارتی اور جب صبح ہوتی تو کہتی کہ اے مالک تیری رات ختم ہو گئی مگر تیری بندی کا شوق کے سجدہ ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اکثر روزے سے رہتی, اور آپ کی قناعت کا اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگر ایک روٹی ہے جو کہ اپنے استعمال کے لیے ہے لیکن کوئی سائل آ گیا ہے تو اپنے لیے نہ رکھی. اس گھرانے سے سب کو سب کچھ ملا, اور وہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. اچھا, سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ہم ان کی شخصیت کی فضیلت کی بات کریں, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش فرمائی, تو ان کی شخصیت کی کیا فضیلت تھی؟
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلبی میلان تھا، جو محبت تھی، وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ یہ ہم حدیث شریف علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں اپنی بیٹی کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہے ہیں کہ جس سے زمانہ قریب میں، ماضی قریب میں ہی بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ آج تو اگر باپ اپنی بیٹی سے محبت کی بات کرتا ہے تو یہ ٹرینڈ ہے، بیٹی کے لیے وہ اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے کہ اس کی شادی کے لیے جو ہے اس کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے، بیٹی کو اچھا تعلیم و تربیت اس کی کرنے کے لیے باپ جو ہے اور بھائی جو ہیں وہ کما رہے ہیں اور بہت اس کے ناز و نام میں اس کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہماری یہ تربیت فرما دی بلا شبہ۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب بیٹی کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیوی کو اس بات پر طلاق دے دی جاتی ہے کہ تم نے بیٹی کو جنم دیا، اور شوہر کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ تم سانپ کو پیدا کر دیتی، تم پتھر کو پیدا کر دیتی کہ میں اسے ٹھوکر تو مار دیتا۔ اس قسم کی جہالت کے ماحول میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور بلا شبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اچھا عائشہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، اور پھر سیدہ بعد از وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا نا تو ایک بڑی عجیب کیفیت تھی مدینہ میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے تاریک دن نہیں دیکھا تھا، یعنی جو محبت تھی صحابہ کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ کیفیات تھی۔ جب ایک صحابی کی یہ کیفیت ہے تو بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی؟ تمام کتب سیرت اس بات پر متفق ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کبھی کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھیں کہ جو غم مجھ پہ آیا اگر یہ روشن دن پہ آئے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کو پہلے ہی آپ کے وصال کی خبر دے دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے چند دن پہلے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے کان میں کچھ کہا جس کو سن کے سیدہ رونے لگی، پھر چند لمحات بعد آپ نے دوسری بات کی، سیدہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہا کہ پہلے آپ روئیں اور پھر مسکرا دیں؟ تو کہا کہ یہ راز ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو مجھے بتا دیں کہ کیا بات ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان نے مجھے کہا کہ بیٹی خالق سے کیا ہوا وعدہ اب پورا ہونے والا ہے۔ اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اپنے وصال کی طرف تھی۔ یہ بات سن کر سیدہ رونے لگی اور کہا کہ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فاطمہ میرے قرابت داروں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی میرے بعد تمہارا وصال ہوگا۔ یہ سن کے میں مسکرانے لگی کہ جدائی اتنی لمبی بھی نہیں۔ اس کے 6 مہینے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 28 سال تھی، اور آپ کو جو آخری مراحل میں آپ کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا پردے کے حوالے سے جو پردے سے محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت اسماء بنت امیس ایک دن گفتگو ہو رہی تھی تو حبشہ سے یہ تشریف لائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب وہ میت کو دفنانے جاتے ہیں نا خاتون کی، تو وہ چاروں کونوں پہ چارپائی کے جو ہے وہ سٹکس لگاتے ہیں، پھر اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو ابھی کی جو موجودہ صورت ہے ڈولی کی، اس کا جو مشورہ ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا تھا۔ جب یہ کہا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، فرمایا مجھے اسی بات کی ایک ٹینشن تھی کہ ابھی تو میں پردے کا خیال رکھتی ہوں لیکن بعد از وصال کیا ہو، تو آپ نے یہ وصیت کی کہ میری بھی جو چارپائی ہے، ایک تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، دوسرا وہ ڈولی کی صورت بنا لی جائے تاکہ جنازہ چلتے ہوئے کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔
سبحان اللہ عائشہ، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے، ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوا اور ہماری ایمان کو تقویت ملی، اور ان پاک ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے تھے. اللہ پاک ہماری ان گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین.